بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے حضرت ادریس علیہ السلام اور ظالم بادشاہ کے واقعے کو مزید طویل، جذباتی اور تفصیلی انداز میں لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک مکمل اور بھرپور اسلامی کہانی پڑھنے کو ملے۔ عنوان: حق کی صدا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ظالم بادشاہ کا عبرتناک انجام۔ پرانے وقتوں کی بات ہے جب زمین پر انسانوں کی تعداد کم تھی، شہروں کی گہما گہمی نہ تھی اور لوگ فطری زندگی بسر کر رہے تھے۔ انہی ایام میں ایک عظیم نبی حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک قوم کی رہنمائی کے لیے مبعوث ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا شمار انبیاء اکرام میں ان ہستیوں میں ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص علم، حکمت اور نبوت عطا فرمائی۔ آپ کی طبیعت میں نہایت بردباری، عاجزی اور انصاف پسندی پائی جاتی تھی۔ آپ کپڑے سینے کا کام بھی کرتے تھے اور اپنی محنت سے رزق حلال کماتے تھے۔ آپ کی تعلیمات کا مرکزی نقطہ توحید، عدل، نیکی اور انسانیت کی خدمت کرنا تھا۔ قوم کی حالات: حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم دنیا پرستی میں مبتلا تھی۔ وہ بتوں کو پوجتی تھی، کمزوروں پر ظلم کرتی تھی اور امیروں کے ہاتھ حقیں دب رہتی تھی۔ شراب نوشی، جوا، عورتوں کی بے حرمتی اور غریبوں کی زمینوں پر قبضہ عام تھا۔ ان سب برائیوں کے پیچھے ایک طاقتور اور بے رحم بادشاہ تھا جس کا نام تاریخ میں ظالم بادشاہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بادشاہ نہ صرف لوگوں پر ظلم کرتا بلکہ خود کو خدا کا درجہ بھی سمجھتا۔ اس کے محل میں سنہری ستون، چاندی کے فرش اور غلاموں کی قطاریں لگی رہتی تھیں۔ وہ اپنے دربار میں بیٹھ کر تکبر سے لوگوں کو تذلیل کرتا اور ہر اس آواز کو دبا دیتا جو حق کی بات کرتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی نصیحت۔ ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام نے اعلان کیا: اے قوم، تمہاری بربادی کا وقت قریب ہے۔ اگر تم باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب ان ظالموں پر ضرور نازل ہوگا جو حق کے خلاف لڑتے ہیں۔ قوم کے کچھ لوگ ڈر گئے اور کچھ نے توبہ کی، مگر اکثریت نے آپ کا مذاق اڑایا۔ ایک وزیر نے جا کر بادشاہ کو بتایا: بادشاہ سلامت، ایک نبی پیدا ہوا ہے جو آپ کی حکومت کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ وہ لوگوں کو حق اور عمل کا پیغام دے رہا ہے۔ بادشاہ نے غصے سے کہا: اسے میرے دربار میں لایا جائے۔ کوئی نبی میرے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام دربار میں آئے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام دربار میں لائے گئے تو دربار کی شان و شوکت، سپاہیوں کی تعداد اور بادشاہ کی آنکھوں کا تکبر کچھ بھی آپ کو خوف زدہ نہ کر سکا۔ آپ نہایت پرسکون اور وقار انداز میں کھڑے ہوئے۔ بادشاہ نے کہا: تم کون ہو جو مجھے نصیحت کرنے کے لیے آئے ہو؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا: میں اللہ کا نبی ہوں اور تیرے ظلم کے خلاف اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ باز آ جا ورنہ تیرا انجام دردناک ہوگا۔ بادشاہ کہکے لگا کر ہنسنے لگا: کیا تیرا رب مجھے کچھ کہے گا؟ میں خود لوگوں کا خدا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا: تو اللہ سے ٹکر لے رہا ہے جس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ قید اور معجزہ۔ بادشاہ نے حکم دیا: حضرت ادریس علیہ السلام کو قید کر لیا جائے اور صبحونے قتل کر دیا جائے۔ رات قید خانے میں حضرت ادریس علیہ السلام نماز میں مصروف رہے۔ اسی رات آسمان پر بادل چھا گئے، زبردست آندھی آئی اور اچانک قید خانے کے دروازے کھل گئے۔ ایک فرشتہ آیا اور حضرت ادریس علیہ السلام کو وہاں سے نکال کر ایک محفوظ جگہ پر لے گیا۔ دوسری طرف بادشاہ کو اسی رات ایک بھیانک خواب آیا۔ وہ خود کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہے تھے اور ادریس علیہ السلام اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے: یہ وہ عذاب ہے جس سے میں نے تجھے خبردار کیا تھا۔ بادشاہ کی تباہی۔ صبح ہوئی
तो बादशाह ने सिपाही भेजे ताकि हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम को दोबारा कैद किया जाए। मगर जाकर हैरान हुए कि कैद खाने में खाली था। बादशाह का चेहरा जर्द हो गया। वो समझ गया कि जरूर कोई गैर मामूली वाकया हुआ होगा, लेकिन फिर भी वो बाज ना आया। वो दोबारा जुल्म शुरू करता रहा। चंद दिन बाद जबरदस्त जल्जला आया। जमीन ने जोर से हिचकोले खाए। बादशाह का महल जमीन बोस हो गया। उसके दरवाजे, खजाने, फौज सब फना हो गई। लोगों ने चीखो पुकार करते हुए अपनी आंखों से बादशाह का इर्बतनाक अंजाम देखा। अंजाम हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम ने बादशाह के वाक़े के बाद लोगों को जमा किया और फरमाया, देख लो, अल्लाह का इंसाफ मुकम्मल होता है। जो अल्लाह से टकराते हैं वो मट्टी मले दब जाते हैं, लेकिन जो अल्लाह के सामने झुक जाते हैं वो इंसान हमेशा के लिए कामयाब हो जाते हैं। कौम के ज्यादातर लोगों ने तौबा कर ली और नेकी की तरफ रुजू कर लिया। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम की तालीमात को अपनाया। सबक, इस कहानी से जो हमें मिलता है सबक, ये दास्तान हमें सिखाती है कि दुनियावी ताकत और तकब्बुर कुछ नहीं, अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है। जालिम का अंजाम हमेशा बर्बादी ही होता है, और हक का साथ देने वालों को अल्लाह ताला कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, स्टोरी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।